اور وہ جو میرا خواب ہے کہ ایک دن باہر سے دنیا پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے گی، میرے سے سب پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ویژن کیا پاکستان کی، کس طرح کا پاکستان ہونا چاہیے؟ تو میں یہ آپ کے سامنے اپنی ویژن رکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کو سمجھنا، کیونکہ ہر قوم کسی مقصد کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے۔ پاکستان بنا تھا اور اس کا ایک بڑا خواب تھا پاکستان۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم، جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں، قائد اعظم کو، اور علامہ اقبال جو شاید ہی اتنا بڑا مسلمان دنیا میں کوئی ذہن ہو پچھلے 500 سال میں، تو ان کی کیا تھی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، ان کو پلیز یہ ایک چیز سمجھائیں کہ یہ کیا خواب تھی پاکستان۔ اور میں یہ اس کے اوپر اپنی یہ بات ختم کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑے غور سے سمجھیں، کیونکہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا مقصد تھا اس ملک کا بننے کا۔ دیکھیں، پاکستان بنا تھا، اس کو علامہ اقبال نے جس طرح کہا، اس نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ وہ کیا، کون سی اسلامی فلاحی ریاست بنی تھی؟ جو کہ مدینہ کی ریاست تھی۔ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ کتنے لوگوں کو پتا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست ایک ماڈرن سٹیٹ تھی، ماڈرن پرنسپلز پہ بنی ہوئی تھی۔ وہ جو قرآن شریف کے اندر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، ان کی شریعہ مدینہ کی ریاست تھی۔ مدینہ کی ریاست کے کیا اصول تھے؟ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ ایک انسانیت کا نظام بنا تھا، عدل اور انصاف کا نظام بنا تھا۔ مدینہ کی ریاست کے وہ کون سے اصول تھے؟ سب سے بڑا اصول تھا، اس میں رحم تھا۔ ایک کمزور کے لیے رحم تھا، بیووں، یتیموں، معذوروں، غریبوں، بوڑھوں کو پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی کہ ریاست نے بوڑھوں کی بھی ذمہ داری لی تھی۔ پیسے نہیں تھے، وہ غریب تھے، ان کے ساتھ دو سپر پاورز تھیں، پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر۔ پیسہ تو ان کے پاس تھا، وہاں امیر تھا، غریب تھا، ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں تھا۔ لیکن سرکار مدینہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ پہلی دفعہ پروگریسو ٹیکسیشن نکلی، جو آج کل مغرب میں آپ دیکھتے ہیں، پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والوں سے ٹیکس لیا اور کمزوروں کے اوپر خرچ کیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بادشاہ امیر اور اس کے ارد گرد امیر، باقی قوم غریب۔ یہ جو پروگریسو ٹیکسیشن، پیسوں والوں سے لے کے غریبوں کو دینا، یہ پہلی دفعہ مدینہ میں ہوا تھا۔ پھر خواتین کو رائٹس دیے گئے تھے، وہ بھی ریولوشن تھی۔ پہلی دفعہ خواتین کو حصہ دیا گیا تھا جائیداد کے اندر۔ آج تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک پاکستان میں ہم سوائے تھوڑے سے شہروں کے، دیہات میں آج تک ہم عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے جائیداد میں۔ یہ تحریک انصاف اب قانون لے کے آ رہی ہے کہ یہ قانون ان کو دینا پڑے گا، ہماری عورتوں کو حصہ۔ پھر پہلی دفعہ غلاموں کو سرکار مدینہ نے کیسے اٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ غلاموں کو آپ نے بالکل اس طرح ٹریٹ کرنا ہے جس طرح وہ آپ کا فیملی کا ممبر ہے۔ انہوں نے جو غلاموں، آپ یہ سنیں ذرا، کتنی دنیا میں جو بلیک افریکنز ہیں، کتنا ان سے ظلم ہوا، دنیا میں دیکھ لیں۔ لیکن
सरकार मदीना ने जब हजरत बिलाल को उठा के उन्होंने माशरे का एक मेंबर बनाया, उससे क्या हुआ? मुसलमान दुनिया वो वाहिद एग्जाम्पल है जिधर गुलाम बादशाह बन गए। स्लेव डिनेस्टीज थी हिंदुस्तान में, स्लेव डिनेस्टीज थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, तुर्की में मामलूक वो गुलाम थे, वो जो बादशाह बन गए। ये गुलामों को आजाद किया, ख्वातीन को राइट्स दी, इंसानों को बराबर किया, जो उनका आखिरी खुतबा था अराफात के ऊपर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था। उन्होंने ह्यूमन राइट्स का चार्टर बताया जो आज यूएन कह सकती है। वो आप ये समझेंगे कि आज यूनाइटेड नेशंस का चार्टर अनाउंस हो रहा है, जो उन्होंने आखिरी खुतबे में कहा कि इंसान बराबर हैं, चाहे वो जो मर्जी उनका रंग हो। जो माइनॉरिटीज थी, मिसाक मदीना साइन किया यहूदियों से, ईसाइयों से कि आपकी जो इबादत गाह हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स थे, और ये बनना है पाकिस्तान ने। ये है हमारी विजन, ये पाकिस्तान हमने बनाना है। एक इंसानियत का निज़ाम, एक इंसाफ का निज़ाम, एक मेरिट का सिस्टम। जो मदीना की रियासत ऊपर कैसे गई? मेरिट का सिस्टम था। जो भी ऊपर जो भी अच्छा करता था उसको ऊपर ले आते थे। खालिद बिन वलीद वो कमांडर था जिसने तकरीबन मुसलमानों को जंगे ओहद में शिकस्त दे चुका था। उसको उन्होंने उठा के सैफुल्लाह का खिताब दे दिया मेरिट के ऊपर। बड़े पुरानों ने कहा जी हम आपके साथ ज्यादा देर से लड़ रहे हैं, तो ये आपने खालिद बिन वलीद को क्यों सैफुल्लाह का दिया? मेरिट के ऊपर दिया। मेरिट का सिस्टम था, जो आता था, जो भी उम्मा में आता था मेरिट के ऊपर वो ऊपर आ जाता था। तो हमने भी पाकिस्तान में वो उसूलों के ऊपर अपने मुल्क को खड़ा करना है, और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि अल्लाह ने जो हमारे मुल्क में टैलेंट दिया है, जब मौका मिलता है हमारी कौम को, लोग दुनिया में जिधर जाते हैं ऊपर से ऊपर चले जाते हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के